السلام علیکم خواتین و حضرات، ایک نئے شو فیس ٹو فیس کے ساتھ میں آفتاب اقبال اور میرے ساتھ فیصل شیر جان. آپ ہمیں او ایم سی میں اکٹھا دیکھتے ہیں، لوز کینن میں بھی اکٹھا دیکھتے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہاں پر ہم زیادہ سنجیدہ گفتگو نہیں کر پاتے. اس شو کی خامی بھی یہی ہے، خوبی بھی یہی ہے کہ یہ کامیڈی سے یکسر پاک ہے. ناٹ دیٹ کہ ہمیں کامیڈی سے کوئی اختلاف ہے، لیکن بعض اوقات کامیڈی کا زور اتنا ہوتا ہے کہ سنجیدہ بات دب جاتی ہے. ہم وقتاً فوقتاً سیریس ایشوز کے اوپر مختصر گفتگو کرتے رہیں گے. آج ہم اسی کرنٹ پولیٹیکل سیناریو کو لے کر حاضر ہوئے اور چھوٹے چھوٹے کوسچنز کچھ یہ مجھ سے پوچھیں گے، کچھ میں ان سے پوچھوں گا. ایف ایس جے یہ بتائیے کہ سینٹ الیکشن میں جو کچھ ہوا ہے کیا متوقع تھا یہ یا اپسیٹ ہے؟ اپسیٹ کہہ رہے ہیں کہ جی ایکسپیکٹڈ تھا کہ حفیظ شیخ جیتیں گے بیکاز نمبرز حفیظ شیخ کے حق میں تھے، لیکن انڈیکیشن یہ تھی کہ ہر کوشش کی جائے گی، ہر حربہ استعمال کیا جائے گا حفیظ شیخ کو ہرانے کا. کیونکہ حفیظ شیخ کو ہرانے کا مطلب یہ تھا کہ پرائم منسٹر پہ جو ہے وہ ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ایکویولنٹ ہوگا. ٹھیک، تو یہ تو سب کو پتا تھا. آج تک جتنے سینٹ کے الیکشنز ہوئے ہیں ہر الیکشن میں ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے، ہر الیکشن میں جو ہے وہ ووٹس خریدے گئے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ نہیں ہوا کہ کانشنس کے حساب سے کوئی کسی نے فلور کراس کیا ہو، کیونکہ سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس نے کس کو ووٹ ڈالا ہے. کیا وجہ کیا؟ صرف پرائم منسٹر کو کمزور کرنا مقصد تھا؟ نتھنگ ایلس. آپ دیکھ لیجئے، نمبرز دیکھ لیجئے، جتنے پارٹیز کی پوزیشنز تھیں اتنے ہی ان کو سینٹ کی ریپرزنٹیشن ملی ہے، سوائے صرف فیڈرل کیپٹل کے. وہاں بھی دو کینڈیڈیٹس تھے. جو فیمیل کینڈیڈیٹ تھی فوزیہ ارشد، ان کو 174 ووٹ ملے. وہاں بھی ووٹس آئے ہوئے لیکن ان کو 174 ووٹ ملے. ٹھیک ہے نا، تو اوور آل سچویشن تو مور اور لیس وہی ہے، ایگزیکٹلی وہی ہے جو ہونی چاہیے تھی کہ جو جتنی سیٹیں ان کی بنتی تھیں وہ تو یہ لے گئے. ٹوڈے پی ٹی آئی ہیز میجورٹی ان دا سینٹ. ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے باوجود اتنا اہم یہ الیکشن جو ہارے ہیں نا، ہی لاس فیس ایکچولی. اٹس اے لاس آف فیس، بالکل ہے. ٹھیک ہے نا، اینڈ آئی تھنک اگر پوچھا جائے پرائم منسٹر سے تو بہت زیادہ جو ہے انڈیکیشنز تھیں. شیخ رشید کی آپ اسٹیٹمنٹس سن لیجئے، وہ دیکھ لیجئے، اپریہینشنز تھیں کہ یہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، آپ فلیبسٹر تو کرتے ہیں، آپ بریو فیس تو پٹ اپ کرتے ہیں، لیکن ان کے کنٹرول میں چیزیں نہیں تھیں. آخر کیا وجہ ہے؟ چیزیں عمران خان کے کنٹرول میں بھی نہیں ہیں، عمران خان نے اب تک سیاست سیکھی بھی نہیں ہے، تو کس برتے پر وہ سارا سلسلہ چلانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے سیاست سیکھنے کا مطلب کیا ہے. وہی پالیٹکس جو 90s میں تھی، 80s میں تھی، کیا ہم وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو بھی آئے گا، جو بھی لیڈر آئے گا وہ اسی طرح چلے گا؟ وہ جوڑ توڑ کرے گا، وہ آگے پیچھے کرے گا، وہ کمپرومائزز کرے گا، وہ گیو اینڈ ٹیک کرے گا. جس مینڈیٹ سے آیا ہے عمران خان، ٹھیک ہے نا، اس کا ایک سنگولر موٹیو تھا کہ جی اس کی اگر 22 سال کی آپ سٹرگل دیکھیں بیفور ہی بیکیم پرائم منسٹر، وہ ایک ہی چیز پہ تھی، جسٹس اینڈ کرپشن. اب اس کے بعد ہاؤ از اٹ پاسبل کہ وہ اسی طرح کی پالیٹکس کرے، اس کے ساتھ بھی بیٹھے اس کے ساتھ بھی بیٹھے؟ نہیں سر، کمال ہے. دیکھیں، میں بڑی معذرت سے کہوں گا، عمران کے لیے میں بھی نرم گوشہ رکھتا ہوں اور ہمیشہ اس کے اچھے کاموں کی تعریف کرتا ہوں، لیکن سینٹ میں جو کچھ ہوا اور آگے جو کچھ ہوتا مجھے نظر آ رہا ہے. پنجاب کی جو صورتحال ہے، جنوبی پنجاب والا ایشو جو بیچ میں لٹکا ہوا ہے، 18th امینڈمنٹ والا معاملہ جو ابھی تک ڈول ڈرمز میں ہے، اس کو دیکھتے ہوئے تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ عمران خان ایک اچھی بات، ایک اچھا کام خود برے انداز میں کرنے جا رہا تھا. اب جب دوسرے کرنے لگے تو اس نے چلانا شروع کر دیا. ذرا غور کیجئے کہ اس وقت عمران خان کدھر تھا جب جہانگیر ترین اپنا جہاز لے کر اس کے لیے ووٹ تلاش کرتا پھر رہا تھا؟ ایسا تھا نا؟ بالکل تھا. اس وقت وہ عمران بھی تھا، اور سینٹ کا جو نو کانفیڈنس تھا اگینسٹ صادق سنجرانی، وہاں بھی ووٹ شفٹ ہوئے تھے. تو میری گزارش ہے کہ اس وقت عمران کی رگے جمہوریت بھی نہیں پھڑکی، رگے کرپشن بھی نہیں پھڑکی. اس وقت وہ خاموش تماشائی بن کے بیٹھا رہا، بلکہ ہلا شیری بھی دیتا رہا. یہ حقائق ہیں، یہ کوئی الزام نہیں ہے. صحیح. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ایک نعرہ وہ لگا کر آیا کہ میں ینگسٹرز کو لے کر آؤں گا، میں ٹائیگرز کو چڑھا دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اور لے کے آ گیا الیکٹیبلز کو. کیا وہ الیکٹیبلز کو جانتا نہیں کہ الیکٹیبلز اسی لیے الیکٹیبلز ہوتے ہیں؟ آج جو کچھ ہو رہا ہے، ہارس ٹریڈنگ کا سب سے بڑا فارڈر کون بنتا ہے؟ الیکٹیبلز الیکٹیبلز بنتے ہیں. تو
یہ تو دیکھیں یہ تو بالکل 100% برائی کے بطن سے تم اچھائی پیدا کرنے جا رہے ہو، نہیں ہو سکتی. کیسے آدمی؟ یہ سب سے بڑی غلطی کی ہے، یہ سب سے بڑی غلطی کی ہے کہ آپ ایک نظریہ لے کے چل رہے ہیں، جی ٹھیک ہے نا، تو پھر انٹری انٹو دی کوریڈور آف پاور وہ کمپرومائز پہ نہیں ہونی چاہیے. میں تو سر یہ سمجھتا ہوں کہ پہلا قدم عمران نے کمپرومائز کیا جب وہ پاور ایشلون میں داخل ہوا. کیوں؟ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ اس گیٹ کے ذریعے، گیٹ نمبر 4 کہہ لیں اسے، گیٹ نمبر 10 کہہ لیں، کہ اس کے ذریعے ہی انٹر ہو سکتا ہے. وہ نیلسن منڈیلا نہیں ہے، یا وہ نیلسن منڈیلا ہو بھی جائے نا، پاکستانی عوام ساؤتھ افریقن لوگ نہیں ہیں، ہم اور طرح کے لوگ ہیں. ہم سورج مکھی ٹائپ کیریکٹرز ہیں. ہمارے اندر کردار کی کمزوریاں اتنی ہیں کہ اس گیٹ کی افادیت اور اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اوکے، یہ نوشتہ دیوار تھا جو اس نے 22 سالہ سٹرگل میں پڑھ لیا. ویری گڈ، میں اپریشیٹ کرتا ہوں. سیاستدان تو وہ ہے، تھا ہی تو اس روٹ کو اڈاپٹ کیا نا اس نے، جس پہ سلیکشن اور الیکشن کی باتیں ہوتی ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ پاپولر تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا نعرہ بہت اہم تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے اندر انرجی بہت تھی. یہاں تک سب کچھ ٹھیک ہے. نہ تم نے سیاست سیکھی، وہ نوشتہ دیوار پڑھ لیا، لیکن اس کے جو جدلیات ہیں، جو ڈائلیکٹکس ہیں، جو اس کی ڈیٹیلز ہیں، ان کا نہ تم نے حق ادا کیا، نہ تم نے سمجھی، نہ تم نے سیاست کی چالاکیاں سیکھی کہ نہیں جی میں اس کے بغیر ہی ٹھیک ہوں. اور سیاست تم کر رہے ہو الیکٹیبلز کی. سر پر تھوپا ہوا تم نے بزدار گو کے کل پرسوں میں آپ سے گفتگو کر رہا تھا، آپ نے کہا ہر منسٹر امپاورڈ ہے. کون سا منسٹر ہے جس کے پاس وہ پاور نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے؟ بالکل. لیکن سر ایک سر ورک ہوتا ہے، ایک آپ کا فرنٹ پیج ہوتا ہے. آپ کا فرنٹ پیج اس نے ایک ایسا شخص بنا دیا جو باقاعدہ ڈمی لگتا ہے. وہ بول بھی رہا ہو تو لگتا ہے ڈمی ہے. میرا کوئی اس کے خلاف کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں جب ہم یہاں پہ اس کی ڈمی کرتے ہیں نا اپنے شو میں، تو میں اکثر کہتا ہوں کہ اس کی ٹریجڈی یہ نہیں ہے کہ وہ نالائق ہے، نااہل ہے. اس کے اندر چند خامیاں ایسی ہیں جو اسے نالائق بھی بنا دیتی ہیں، نااہل بھی بنا دیتی ہیں، بھلے سے وہ نہ ہو، بلکہ بے وقوف بھی بنا دیتی ہیں. حالانکہ he's a very shrewd politician. اور وہ کیا ہے؟ اسے ڈرامہ نہیں آتا، اسے رنگ بازی کرنے نہیں آتی، یا اللہ تعالیٰ نے اس کی بات میں وہ تاثیر اور قبولیت ہی نہیں رکھی. سوال یہ ہے why بزدار؟ پہلی دفعہ I would also like پہلا to know. سوال یہ ہے کہ بزدار کیوں؟ ٹھیک ہے نا، کیا آپ کی پارٹی میں کوئی اور نہیں تھا پنجاب میں، یا کیا پاور سٹرگل اتنی بڑی تھی جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی کی کہ آپ نے ایک کمپرومائز کینڈیڈیٹ ڈھونڈنے کی کوشش کی اور وہ اس کو لے کر آئے؟ ٹھیک ہے نا، جو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ اس پروونس کو وہ سنبھال سکتا. نہیں، اس نے جو ریزن دی تھی نا، میں آپ کے سامنے تذکرہ بھی کر چکا ہوں اور اپنے شو میں بھی برملا کہہ چکا ہوں، کیونکہ پرائم منسٹر نے مجھے منع نہیں کیا تھا کہ آف دا ریکارڈ نہیں کہا تھا، صحیح، یا شاید وہ کہنا بھول گئے. تو میں نے ایک ہی سوال کیا تھا بائی ہم کہ وائی بزدار، اینڈ خدا نتھنگ اگینسٹ بزدار. آپ جانتے ہیں میرا اس کا یہ رہنا 20 سال پرانا ہے. آئی نو عمران کے ساتھ سچی کھلا چکے ہیں آپ جی، کو. مجھے سجی کھلا چکا ہے. وہ ایک پیارا آدمی اب بھی ملتا ہے، اس قدر اس کے اندر وہ تو ایک خیر ان کا ایک روایتی انداز ہے. میری خواہش تھی کاش وہ انتہائی کامیاب ہوتا. میں بڑے فخر سے یہ کہہ رہا ہوتا. کیوں؟ اس کا پہلا انٹرویو میرے گھر ہوا، آپ کو پتہ ہے کہ ابھی وہ اس کا نام آیا ہے تو سیدھا میرے گھر آ گیا. پرابلم یہ ہے کہ وہ اس کام کے لیے تھا نہیں. اب میں نے جب سوال پوچھا عمران سے تو پتہ اس نے کیا جواب دیا کہ میری پارٹی کے اندر وہ اسٹرینتھ نہیں ہے، وہ پولیٹیکل کلچر اتنا میچور نہیں ہے کہ جو ہیڈ آف دا پارٹی ہے اس کی بات کو حرف آخر سمجھا جائے. Which was a flimsy excuse. No, it is a flimsy excuse. You know why? The person he quoted as example was پرویز خٹک. کہ میں باہر بیٹھا پرویز خٹک کو 20 کام کہتا تھا، 3-4 ہوتے تھے، باقی سب نہیں ہوتے تھے. تم اس وقت پرائم منسٹر نہیں تھے. That's true. بھائی اس پہ غور کرو. بالکل. اس کی کیا مجال کہ علیم خان ہوتا، ترین ہوتا، اسلم اقبال ہوتا، یا راجہ یاسر ہمایوں ہوتا، یا ہاشم جمع بخت ہوتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہاری بات پر وہ ایک ٹانگ پہ کھڑا نہ ہو جاتا ہے؟ ایون پرویز الہی ہوتا جو تم سے عمر میں بھی زیادہ ہے، تجربے میں بھی زیادہ ہے، لیکن اسے یہ پتا ہے کہ یہ ہمارا لیڈر ہے. وہ اگر تمہارے ساتھ الائنس کر کے بیٹھا ہو تو اس نے تمہیں قائد مانا ہے. اور تم اور کچھ ہو نہ ہو، ہیرو تو سب کے ہو. نہ تمہیں سیاست آئی، نہ اعتماد کرنا آیا، نہ اعتماد لینا آیا.
اس بات کا جواب اسے دینا پڑے گا کہ اس نے ایک انتہائی کمزور شخص کو سب سے بڑے صوبے کا سربراہ کیوں اور کیسے لگا. اس سے یہ ہوا ہے کہ پی ایم ایل این کو تھوڑی سی جان ابھی بھی باقی ہے, پی ایم ایل این میں ابھی بھی تھوڑی سی جان باقی ہے, اور وہ صرف بزدار کی وجہ سے. جی یہی تو میں حیران تھا کہ آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں. نہیں, میں تو اور تھینکس ٹو بزدار. اگر کوئی تگڑا ہوتا تو ویسے تو پی ایم ایل خود کافی ہے اپنا آپ تلف کرنے میں, ایک بڑی تگڑی پارٹی تھی, اتنی جلدی پارٹیاں ختم نہیں ہوتی. بالکل. یہاں پر انہوں نے حکومت کی ہے بلا شرکت ضیاء غیر. الحق پی 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 کو ختم نہیں کر سکتے. سر گزشتہ 31-32 سال میں ایک چھوٹا سا سپین تھا صرف جب منظور بٹو آیا, ادروائز تھرو آؤٹ دیکھ لیں حکومت کس کی رہی. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. ایون جب پیپلز پارٹی تھی سینٹر میں یا تھرو آؤٹ 88 کے الیکشن میں بھی, اور ہاں ایک دفعہ پرویز الہی. پرویز الہی تو اس وقت آیا نا جب مشرف جی جو ہے وہ پریزیڈنٹ تھا, تو وہ تو ایک بالکل ڈیفرنٹ پیریڈ ہے. ماں سوائے یہ 2-3 چھوٹی چھوٹی مثالیں, ادروائز تو آپ کی حکومت رہی ہے, آپ مالک و مختار رہے ہیں, جاتے جاتے آپ کا اثر جائے گا. اور یکا یک آپ نظریاتی بھی ہو گئے, تو پی ایم ایل این کو ووٹ کو عزت دینا چاہ رہے ہیں, ووٹ کو عزت دینا اور آپ نے دی ہے. جی 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 سینٹ کے الیکشن میں ووٹ کو عزت دی ہے. آپ نے 20 کو کمٹ کیا کہ آپ کو ٹکٹ بھی ملے گا, وہی الیکٹیبلز جو اس ڈالی سے اٹھتے ہیں اس ڈالی پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. اب دیکھیے یہ بات کرنے والی ہے بھلا جو بی بی نے کر ڈالی. اگر ایسا ہے بھی کہ آپ نے 20 ٹکٹس انشور کیے ہیں تو ان کا تذکرہ ایسے تو نہیں ہوتا. اچھا جی, اگر پرائم منسٹر ووٹ آف کانفیڈنس لے جاتا ہے جس کے بظاہر امکانات کافی روشن ہیں, تو کیا انفولڈ ہوتا سیناریو نظر آتا؟ دیکھیے اس کے بعد 6 مہینے کے لیے he will have a free hand because you cannot then bring a vote of. ہاں تو 6 مہینے کے لیے تو آپ کو فری 6 مہینے میں کیا, وہ 6 سالوں میں کچھ نہیں, یہ 6 مہینے بڑے کروشل ہوں گے, کیونکہ جوائنٹ سیشن آف دی اسمبلی جو ہوگا نا, اس میں آپ کے پاس میجورٹی ہوگی. یو مے ناٹ فنڈامنٹلی چینج دی کانسٹیٹیوشن, لیکن آپ ایڈریس کر سکیں کہ کچھ جو اناملیز ہیں اس میں, اسٹارٹنگ ود 18th امینڈمنٹ, آپ ضرور اس پہ جو ہے وہ کریں گے. اینڈ موسٹ لائکلی دیر ول بی سپورٹ آلسو, ٹھیک ہے نا, سپورٹ بھی آئے گی اس کے لیے. تو ایک تو یہ ہے سپورٹ, ذرا ایکسپلین کر دیں. سپورٹ جو کمپرومائزز ہو رہے ہیں ان دا بیک گراؤنڈ, جو جسے کہتے ہیں جو ڈھیل دی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب اس وقت جو بڑھ کے فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیل رہے ہیں, صحت ان کی بہتر ہوگی اور واپس نہیں جاتے. ہاں صحت بہت بہتر ہوگی. فرنٹ فٹ پہ آ کے ایک چھکا مارتے ہیں تو سلجھا ہوا بیٹسمین واپس کریز میں آ جاتا ہے, وہ اگلے گیند کا انتظار وہیں کھڑے ہو کے کر رہے ہیں, اور یہ کر رہے ہیں اور ٹھیک ٹھاک کھیل رہے ہیں. اس کا مطلب ہے ہی سو شیور آف ہمسیلف. کیوں کہ ڈھیل بہرحال آ چکی ہے, اور یہ عمران کی مرضی کے بغیر آئی ہے. اب عمران کے اندر کا جو سیاسی شعور ہے وہ یہاں آ کے اڑی کرتا ہے کہ نہیں جناب, میں نے تو ڈیل دینی نہیں تھی, میں نے تو کوئی ڈیل نہیں دینی تھی, میں نے کوئی یہ این آر او نہیں ہے, یہ مصلحت ہے کہ تم نے 2 کے ساتھ محاذ شروع کیا ہوا ہے, دونوں میں سے ایک کو, لیسر ایول کو اپنی بہتری کے لیے کچھ دیر کے لیے استعمال کر لو. اس کے عوض اسے کچھ دینا پڑے گا, صرف نظر کرنا پڑے گا, کنائیو کرنا پڑے گا, دوسری طرف منہ کرنا پڑے گا. پالیٹکس اسی کا نام ہے. That does not mean کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر وہ اولیائی کرنی ہے, تو پھر تم نے الیکٹیبلز کے ساتھ کیوں نہیں ہونی چاہیے تھی, پھر تم نے جہانگیر ترین کے جہاز پہ کیوں کمپرومائز کیا, پھر تمہارے اوپر جو اے ٹی ایم کی باتیں ہوتی ہیں وہ کیوں ہوئی, اور لاتعداد اور سلسلے. چنانچہ تم نے 20-25% جو امکان تھوڑا سا رکھتے ہیں نا, جیسے دروغ مصلحت ہوتا ہے, صحیح بالکل, کہ یار میں نے بات کو چھپایا ہے صرف کسی مصلحت کے تحت, تو اس کا تقاضا ہے کہ پیپلز پارٹی کو بریدنگ سپیس دینے دیں. اس میں جو دیکھیں یہ جو سیناریو آپ ذکر کر رہے ہیں نا, اس میں ضروری ہے کہ تھوڑی سی سپیس دی جائے, کیونکہ آپ نے ساؤتھ پنجاب کا جو ہے ایشو وہ بھی آپ نے ایڈریس کرنا ہے. آپ نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کی الیکشن کمٹمنٹس میں سے ساؤتھ پنجاب کا صوبہ شامل ہے. وہ آپ پی 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 کی مدد سے کر سکتے ہیں, آپ کو پی ایم ایل این نہیں چاہیے وہاں پر. بالکل, اور پی ایم ایل این کو سب سے بڑا دھچکا وہیں سے لگے گا. بالکل بالکل, میری تو تھیری یہی ہے جس کو میں فالو کر رہا ہوں نا اس وقت, وہ ہے یہی. سو 2 things, ایک ساؤتھ پنجاب,
دوسرا 18th amendment. ہاں 18th amendment اینڈ تھرڈ پنجاب. بزدار. رائٹ, ہاؤ ڈو یو ہینڈل پنجاب؟ بالکل, یہ تینوں چیزیں اس میں, یا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ دوست جو عمران کے آنے میں ممد و معاون ثابت ہوئے تھے, انسٹرومنٹل ثابت ہوئے تھے, ہیلپ فل تھے, وہ گڈ کاپ بنے ہوئے. اس کو انہوں نے بیڈ کاپ بنا دیا. زرداری کو ڈھیل انڈائریکٹلی دلوا دی, کیونکہ زرداری کے بغیر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, فائدہ بھی جنوبی پنجاب علیحدہ صوبے کا پی ٹی آئی کو بعد میں ہوگا, پیپلز پارٹی کو زیادہ پہلے ہوگا, کیونکہ اس کا ووٹ زیادہ ہے وہاں پہ. اور گیلانی صاحب کو لایا جانا یہ بغیر کسی میتھڈ کے نہیں ہے, اس کے پیچھے میتھڈ ہے. میتھڈ ہے. وہاں پر سب سے سگیشس پولیٹیشین اس وقت ساؤتھ پنجاب, نون, جو ساؤتھ پنجاب کے موسٹ سیزنڈ, بھلے سے وہ کتنے ہی کنٹروورشل کیوں نہ ہو, وہ گیلانی صاحب ہی ہیں. تو دیکھیں ایک بہت بڑی موو, یعنی بشپ کو انہوں نے یہاں سے اٹھایا, یہ کوئی پون شون نہیں, بشپ یہاں آ گیا. یہ چیک میٹ تو نہیں ہے لیکن بہت قریب پہنچ چکا ہے یہ. اچھا ایف ایس جے, اس موضوع پہ بھی چلتے چلتے ہم بات کرتے ہیں. ویسے تو ہم دونوں باتیں کر رہے ہیں, یہ کوئی ایسا شو نہیں ہے, آپ بھی جانتے ہیں کہ میں اس کا ہوسٹ ہوں اور آپ یہ تو فیس ٹو فیس ہے, مہمان ہیں, یہ فیس ٹو فیس ہے. یہ کوشچن آپ نے بھی کرنے ہیں, میں نے بھی کرنے ہیں, اور یہی طریقہ ہے ہمارے پاس, اور کوئی مناسب طریقہ نہیں کہ دل کی بھڑاس نکال سکیں, کیونکہ ہماری مجبوریاں ہیں. لینئر چینل پہ ہر بات ہو نہیں سکتی, اور دیگر شوز ہمارے ان میں ہنسی مذاق اتنا ہوتا ہے کہ ہمارا اپنا دل چاہتا ہے کہ سیریس بات ہو ہی نہ. صحیح. چنانچہ شکر ہے اگر ہمیں آج یہ ایک سیریس فورم میسر ہوا ہے تو وقتاً فوقتاً ہم اس پہ گفتگو کرتے رہیں گے. ویورز کو بھی ہم نے بتا دیا ہے. لیٹ اس سی if worst comes to worst and Imran loses the vote of confidence, پھر The assembly, right, can ask somebody else to step up. کوئی بھی جو ممبر ہے اسمبلی کا وہ کہہ سکتا ہے کہ جی مجھے کانفیڈنس حاصل ہے اسمبلی کا. وہ پی ڈی ایم سے ہو سکتا ہے, وہ پی ٹی آئی سے بھی ہو سکتا ہے. پھر سوال یہ ہے کہ کیا اس کو ووٹ آف کانفیڈنس ملے گا یا نہیں ملے گا, ٹھیک ہے نا. وہاں پر وہ ایشو وہاں ہے. اگر وہ بھی نہیں ہوتا تو پھر اسمبلیز جو ہیں وہ ڈیزالو کی جائیں گی, پھر پریزیڈنٹ جو ہے وہ اسمبلی ڈیزالو کریں گے, اور پھر آپ کو الیکشن کی طرف جانا پڑے گا. سوال یہ ہے کہ الیکشن جو ہے اسی سسٹم میں اگر ہوگا تو اس کا رزلٹ وہی ہوگا. ابس ہے, بیکار ہے. تو یہ سسٹم جب تک جو ہے چینج نہیں ہوگا. دیکھیں ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ یہ جو فرسٹ اکراس دا پوسٹ کا جو کانسیپٹ ہے نا, اس میں بہت بڑی پرابلم ہے, بہت بڑے فلاز ہیں, اسپیشلی ان آر انوائرمنٹ. کہ 20% ووٹ پڑا تھا پی ٹی آئی کو ٹوٹل جو رجسٹرڈ ووٹس ہیں, ٹھیک ہے نا, 20%, اور اس کے ساتھ آپ نے گورنمنٹ فارم کی. اس سے پہلے اس سے بھی کم پڑا تھا پی ایم ایل این کو, اور اس سے پہلے پی 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 کو اس سے بھی کم پڑا تھا. تو یہ سسٹم جو ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہوگی, کیونکہ اس میں یہی ہوگا, الیکٹیبلز آئیں گے, برادری کے کام ہوگا, یہ ساری چیزیں ہوں گی. اور پھر سینٹ الیکٹورل کالج کے تھرو الیکشن ہوتا ہے اس کا ہر 3 سال کے بعد, وہاں پر کوئی چینج نہیں آئے گا, ٹھیک ہے نا. یہاں کوشش اس وقت کی گئی کہ جی کسی نہ کسی طریقے سے انٹرپریٹیشن کی جائے آرٹیکل 226 کی. سپریم کورٹ کو سمپل ریفرنس بھیجا گیا تھا کہ کیا الیکشن جو ہے وہ آئین کے مطابق ہونا چاہیے یا قانون کے مطابق ہونا چاہیے. قانون میننگ جو پولیٹیکل جو الیکشن ایکٹ ہے 2017 کا. اب یہی پارٹیز جو ہیں جو پہلے کہہ رہی تھیں کہ جی اوپن بیلٹ ہونا چاہیے الیکشن سینٹ کے الیکشن میں, وہی پارٹیز انہوں نے جا کے اپوز کیا, اس لیے کہ اس وقت ان کو سوٹ یہ کرتا تھا. تو بات آپ کی جو اشارہ دے رہی ہے وہ تو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی طرف, پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہو یا پروپورشنل ریپرزنٹیشن اور فرسٹ اکراس دا پوسٹ نہ ہو, ٹھیک ہے نا. کوئی نہ کوئی طریقہ ہو کہ ایٹ لیسٹ 50% ووٹ آپ لیں گے تو آپ الیکٹ ہو سکتے ہیں ٹو دا نیشنل اسمبلی اینڈ ٹو دا پروونشل اسمبلیز. یہ ہونا چاہیے. افغانستان میں ہو رہا ہے, ہم سے کو آگے تو نہیں ہے وہ, ہم سے تو کافی پسماندہ ہے وہ. وہاں اگر یہ ہو سکتا ہے تو یہاں تو پرابلم نہیں ہونی چاہیے. تو یہ تو پھر سسٹمک چینج لانی پڑے گی. سسٹمک دیکھیں وداؤٹ سسٹمک چینج آپ کیسے کر سکیں؟ تو اس کے لیے 73 سے آپ دیکھتے آ جائیں. جی بالکل درست ہے. کون سا الیکشن ہے, خدا کرے آپ کے منہ میں گھی شکر کی یہ سسٹم چینج ہو, کیونکہ سارا رولا, ساری بیماری سسٹم کی ہے. اس کے لیے پھر ایف ایس سے آپ کو ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے کہ ان کیس ووٹ آف کانفیڈنس رہ جاتا ہے, کوئی اور وزیر اعظم نہیں بن سکتا, تو پھر فوری الیکشن بھول جائیں. میں سمجھتا ہوں کم از کم 2 سال لگیں گے اس سسٹم کو تبدیل کرنے میں. بالکل ایبسولوٹلی, ٹھیک ہے نا. اب یہ کاسٹ ہمیں دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ پچھلے ایکسپیریمنٹس ہمارے اچھے نہیں ہوئے ہیں, نیشنل گورنمنٹس کے بھی اچھے نہیں ہوئے ہیں. جب بھی ہم نے سسٹم کو ڈیریل کیا ہے اس کے
اچھے اس کے نتائج نہیں ہوئے. نتھنگ چینج, اٹ گاٹ ورس. ٹھیک ہے نا, برائی آئی ہے, بہتری نہیں آئی. سو دیر از اے ڈراسٹک چینج کی ریکوائرمنٹ ہے. آپ دیکھیں 73 کی کانسٹیٹیوشن میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, جو 18 امینڈمنٹ نے بھی ایڈریس نہیں کی. موقع تھا نا 18 امینڈمنٹ کے وقت کہ یہ چیزیں آپ ایڈریس کرتے, نہیں کی آپ نے اس وقت. کہیں نہ کہیں تو اس کا جو ہے ازالہ کرنا پڑے گا, کہیں نہ کہیں تو یہ سسٹم جو ہے اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا. چلیں اس خواہش کے ساتھ کہ اگر ووٹ آف کانفیڈنس لے لیتا ہے عمران, جو کہ اللہ نے چاہا تو وہ لے لے گا, اپیرنٹلی ایسا ہی لگتا ہے, اسے ایک نیا عمران خان بن کے آنا چاہیے. پہلی تبدیلی تو اس کے اندر آنی چاہیے. بالکل. جب تک وہ تبدیلی نہیں نہ آئے گی جو ہم اکثر کہتے ہیں اسے, وہ خدا کے واسطے اپنے آپ کو وزیر اعظم سمجھنا بند کر دو. بڑے بڑے لوگ وہ سیاسی قبرستان میں دفن ہیں بیچارے, تاریخ کی کتابوں میں فٹ نوٹس پہ ان کا تذکرہ آتا ہے, وہ بھی وزیر اعظم رہ چکے ہیں. تم عمران خان ہو, ہیرو ہو, بہت تگڑے کیریکٹر, تم لارجر دین لائف ہو, تم لارجر دین دس سیٹ اینڈ پوزیشن ہو, تو وہ اپنے اندر متانت پیدا کرو, اپنے اندر استقامت پیدا کرو, پھر آگے معاملہ. ڈیفینسو عمران ڈزنٹ میک سینس. ناٹ ایٹ آل, ناٹ ایٹ آل. ایک ڈیفینسو اور اس طرح کا, تو ایسا کو کام نہ کرو کہ تمہیں بیک فٹ پہ آنا پڑے, ڈیفینسو ہونا پڑے. خواتین و حضرات, اس کے ساتھ ہی آج ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی فیس ٹو فیس کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. ہوپ فلی اگلے ہفتے ہم کسی تازہ ترین گفتگو پر پھر حاضر ہوں گے. انٹل دین, خدا حافظ.